باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. پیچھے آپ نے دیکھا کہ روزوں کا بیان ہوا ہے اور یہ ذکر بھی آ چکا ہے کہ روزوں کی فرضیت اس غرض کے لیے تھی کہ لوگوں میں ضبط نفس کی عادت پڑے، اپنے اوپر قابو رکھنے اور کنٹرول پانے کی عادت پڑے. اسی حوالے سے ضمناً رشوت کا بھی بیان آ گیا تھا کہ ضبط نفس کرنے والے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والے اپنی خواہشات کو دباتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی جائیداد پر ڈاکے نہیں ڈالتے. جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں وہ ناجائز کسی کا مال ہتھیانے کے لیے رشوت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب روزے کا مقصد بتایا گیا تھا تقوی کا حصول بنیادی طور سے لعلکم تتقون، اور جب تقوی اس کا مقصد ٹھہرا تو آدمی کو ہر اس کام سے محتاط رہنا چاہیے جو کام اس کے تقوی کو متاثر کر سکتا. اب اس کے بعد جب روزوں کا بیان آ گیا تو مناسب معلوم ہوا کہ حج کا بیان بھی کر دیا جائے. چنانچہ اب یہاں سے حج کا بیان آ رہا ہے، اور جس زمانے میں یہ حج فرض ہوا، یوں تو بہت پہلے سے فرض تھا، لیکن حج کی ادائیگی کا باقاعدہ حکم ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی خانہ کعبہ پر مسلمانوں کا تسلط نہیں تھا، اس پر تسلط تھا کفار اور مشرکین کا. تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اگر مسلمان مکہ جاتے تو اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ تھا کہ ان پر جنگ مسلط کر دی جاتی، ان سے لڑا جاتا، ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جاتی.
تو ایک تو حرم محترم، مقام محترم، اشہر محترم، ایام محترم، ایسے محترم مہینے اور ایسے محترم جگہوں اور ایسے محترم اوقات میں اگر کفار و مشرکین جنگ چھیڑ دیں تو ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے جہاد کا بیان بھی ہو گیا کہ اگر اس موقع پر تم کو خانہ کعبہ جانے سے لوگ جبراً روکے تو کیا کرنا ہے؟ تو حکم تو اصلاً حج کا ہے، لیکن اس وقت کے حالات کے پیش نظر حج کے بیان کے ساتھ ساتھ جہاد کا بیان بھی ضروری تھا، اس لیے اس کی بھی وضاحت اس میں فرما دی ہے۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ تم سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ الاہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہلال تو اصلاً مہینے کے ابتدائی چاند کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق پہلے دن کے چاند کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مفسرین کی ایک بڑی تعداد کا خیال یہ ہے کہ یہاں جو سوال ہے وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند طلوع ہوتا ہے تو 14 دن تک وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ تو مفسرین کی ایک بڑی تعداد کا خیال یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے کفار و مشرکین ہیں، اور ان کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ جناب آپ تو رسول ہیں نا، آپ بتائیے کہ ہر مہینے یہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق سوال کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیا؟ کیا موقع ہے اس کا؟ کیا سائنسی تحقیقات کے سلسلے میں کفار و مشرکین کا ایک ذوق اس وقت پایا جاتا تھا، یا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ چاند گھٹاتا بڑھاتا میں ہوں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے فلسفہ پر کوئی تقریر کی، کوئی گفتگو کی؟ آخر ایک رسول سے اس سوال کا کیا موقع ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہہ دے کہ اس وجہ سے گھٹتا بڑھتا ہے تو رسالت میں کون سی یعنی رسالت کا مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ اور اگر آپ یہ معذرت کر لیں کہ بھائی یہ میرا میٹر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھو، تو رسالت پہ کون سا عیب آ جائے گا، کون سی آنچ آ جائے گی؟ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق بات ہوتی تو اسی ایک چاند کے گھٹنے بڑھنے کا معاملہ ہے نا، اس کے لیے اہلہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہلال کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق تھا۔ اب مفسرین نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے یہ تو وہ جانے، لیکن ان کی یہ رائے مناسب نہیں لگ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق سوال تھا
تو یا تو سوال بالکل غیر ضروری ہونے کی وجہ سے لائق اعتنا ہی نہ سمجھا گیا ہوتا، یا اگر جواب دیا ہی گیا تھا تو سوال سے متعلق جواب ہونا چاہیے تھا۔ ہوتا ہے نا، لوگ سوال کرتے ہیں تو یا تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے مقالے سے آپ کے سوال کا کوئی تعلق نہیں، بات ختم۔ یا اگر جواب دیتے ہیں تو سوال ان کا دوسرا ہوتا ہے، جواب دوسرا دیتے ہیں، یہ تو ہوتا نہیں۔ آگے جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جواب بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق چاند کے گھٹنے بڑھنے سے نہیں ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو لوگوں سے کہ یہ الاہلہ لوگوں کے لیے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں اور حج کی ٹائمنگ بتانے کا ذریعہ ہیں۔ مواقیت ہے نا، لوگوں کے لیے اوقات متعین کرنے اور حج کے موسم کی خبر دینے یا اسے متعین کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج اور عمرہ کا سیزن کیا ہوگا یہ بتانے کے لیے، اور ان اہلہ میں جو خون خرابہ، قتال اور جنگ وغیرہ سے روکا گیا ہے، وہ اسی لیے روکا گیا ہے کہ یہ حج اور عمرہ کے ایام ہیں۔ چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کفار و مشرکین ہوں، سارے لوگ حج کو مانتے تھے اور حج کرنے کے لیے وہیں آتے تھے، تو ان لوگوں کو حج یا عمرہ کرنے کے لیے آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ جواب تو یہ ہے۔ اب جب جواب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الاہلہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ الاہلہ مہینوں کے معنی میں ہے، کیونکہ ہلال چاند کو بھی کہتے ہیں اور مہینہ کو بھی کہتے ہیں۔ جواب بتا رہا ہے کہ سوال چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بجائے مہینوں سے متعلق ہے، اور الاہلہ کا الف لام بتا رہا ہے کہ یہ مخصوص مہینے ہیں، عام مہینے نہیں ہیں، اور مخصوص مہینے تو ان سب کے نزدیک بھی اشہر حرم ہی تھے۔ اشہر حرم یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اشہر حرم نہیں تھے، اس سے پہلے سے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ، بولی صاحب منہا اربعۃ حرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو محترم مہینہ بنایا ہے۔ یہ محترم جس طرح مسلمانوں کے لیے تھے، ویسے ہی کفار و مشرکین کے لیے تھے، ویسے ہی یہود و نصارہ کے لیے بھی تھے۔ چنانچہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کفار و مشرکین بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور ان میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے اپنے فائدے کے لیے کر لیتے تھے، لیکن جو مہینے وہ متعین کرتے تھے اشہر حرم کے طور پر، ان کا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الاہلہ سے مراد محترم مہینے ہیں تو سوال کرنے والے کون ہیں؟ محترم مہینوں سے متعلق کفار و مشرکین کے سوال کرنے کا کیا مطلب؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر یسألونک میں سوال کرنے والوں سے مراد مسلمانوں کو لے لیں
تو آگے جو بات آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا ایک موقع ہے۔ مسلمانوں کے لیے پریشانی یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا اور یہ کہا کہ اب تمہیں حج کرنا ہے، تو ان کے سامنے سوال یہ پیدا ہوا کہ حج کرنے کے لیے جہاں جانا ہے وہ تو کافروں کے قبضے میں ہے، مشرکوں کے قبضے میں ہے، وہ وہاں جانے دیں گے، حج کرنے دیں گے؟ حج فرض ہو گیا ہے، وہ حج کرنے نہیں دیں گے، فرضیت کی ادائیگی کیسے ہو؟ سوال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے بتا دیا کہ دیکھو حج تم پر فرض کر دیا گیا، اس لیے حج تو کرنا ہے۔ اب اگر یہ مزاحم ہوتے ہیں اور حج نہیں کرنے دیتے تو تم ان سے لڑ کے حج کرنے جاؤ، مگر حج کرنا ہے۔ ان سے کہو بھئی ہمارے اوپر حج فرض ہے، جتنا یہ تمہارا گھر ہے اتنا ہی ہمارا بھی گھر ہے، اور ہم خانہ کعبہ کا حج کریں گے۔ اگر وہ زبردستی روکے تو تم زبردستی جانے کی کوشش کرو۔ زبردستی اور زبردستی کرنے کا نام ہی جنگ ہے، اور کیا ہے؟ تو اگر محترم مہینوں میں کفار و مشرکین احترام کو بالائے طاق رکھ کر تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں تو تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان سے جنگ لڑو، لیکن خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس کا تو موقع نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ صاف ہو گیا کیا کہ الاہلہ سے مراد محترم مہینے ہیں۔ سوال کرنے والے مشرکین نہیں، مسلمان ہیں، اور یہ سوال وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حج کی فرضیت کے بعد ان کے سامنے ایک مسئلہ پیدا ہوا، تو مسئلے کا حل چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے جس نے حج فرض کیا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول حج فرض تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کیسے ہوگی بصورت موجودہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بہت مختصر سا دے کے چھوڑ دیا ہے کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے نبی ان کو بتا دو کہ یہ الاہلہ جو ہیں، یہ محترم مہینے، یہ حج کے ایام ہیں اور لوگوں کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ یہ اوقات مخصوص ہیں حج کے لیے اور عمرہ کے لیے، اس لیے ان اوقات کو حج و عمرہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بس کیسے ہوگا؟ جیسے ہو ویسے کریں۔ بآسانی جانا ممکن ہے، بآسانی جا کے حج کریں، بدقت تمام جانا ہے، بدقت تمام جائیں، رکاوٹیں آئیں تو رکاوٹوں کو دور کریں، جنگ مسلط کر دی جائے تو جنگ کریں، مگر حج کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حج کی فرضیت کے بعد جو ایک مسئلہ پیدا ہوا مسلمانوں کے سامنے، انہوں نے اپنا یہ مسئلہ اللہ کے رسول کے پاس رکھا۔ تو مفسرین کی نہ یہ بات درست ہے کہ یسألون میں سوال کرنے والوں سے مراد مشرکین ہیں، اور نہ یہ بات درست ہے کہ الاہلہ سے مراد چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے۔ کیوں؟ میں دونوں باتیں بتا چکا ہوں۔ اب دیکھیے آگے آ رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ مولوی صاحب BBC کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک وسعت اللہ خان صاحب ہیں، معلوم ہے؟ تب BBC نہیں سنا۔ BBC سننے والا وسعت اللہ خان کو نہ سنے تو اس نے BBC نہیں سنا۔ وسعت اللہ خان صاحب کا ایک کالم آتا ہے بات سے بات، تو بات سے بات نکلتی ہے کہ نہیں؟ مقررین کی تقریریں سنی ہیں؟
تقریر کرتے کرتے اسی میں کوئی نقطہ ایسا ہے جو اس سے کسی حد تک متعلق ہوتا ہے مگر بڑا اہم ہوتا ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ چھیڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اصل ٹاپک پہ چلے آیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے۔ اب جب لوگوں نے، مسلمانوں نے سوال ہی کر دیا حج سے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب لگے ہاتھوں کچھ اور باتیں بھی صاف کر دوں، واضح کر دوں۔ جب یہ بتا دیا کہ خانہ کعبہ جانے کے لیے چاہے حج کا موسم ہو یا عمرے کا، اگر تم کو کوئی دقت پیش آئے، بئی پہلو کے کفار و مشرکین تمہیں جانے نہ دیں تو تم جاؤ، روکیں تو تم ان کو اس بریکر کو ہٹاؤ، اور اگر اس کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے تو جنگ کرو۔ سمجھے نا؟ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ اب اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور بیان کر دیا۔ مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ متقی ہونا اور بات ہے اور تقوی کا ناٹک کرنا اور بات ہے۔ جو واقعی متقی ہوتے ہیں ذرا تقوی کا ناٹک کم کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو متقیوں کو دیکھا نہیں، کہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا۔ میں نے متقی نہیں لگتا آپ کو کیا؟ متقیوں کو جن لوگوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، مولانا فراہی وغیرہ کو جن لوگوں نے دیکھا، مولانا اختر حسن اصلاحی صاحب کو جنہوں نے دیکھا ہے، وہ شہادت دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ ان کا علم بڑھا ہوا ہے تقوی پر یا تقوی بڑھا ہوا ہے علم پر۔ تو متقی لوگ تقوی کا ڈھونگ نہیں کرتے، متقی ہوتے ہیں، اور جو متقی نہیں ہوتے وہ تقوی کا ڈھونگ بہت کرتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، خلاف تقوی ہے، اور 10,000 کی کرسی سے کم پر بیٹھ کے تقریر نہیں کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ عین مطابق تقوی ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو کفار و مشرکین بھی حج کرنے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو متقی قرار دینے کے لیے حج کرنے کے بعد لوگ زیادہ تقوی کا سوانگ رچاتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے یہ تھے کہ گھر سے جب جاتے تھے اور حج کر لیتے تھے تو حج کر لینے کے بعد پھر وہ کپڑا نہیں استعمال کرتے تھے جس کپڑے میں گھر سے نکلے ہیں۔ کہتے تھے یہ وہ کپڑا ہے جس میں ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب حج کر کے جب پاک صاف ہو گئے ہیں تو اس گندے کپڑے کو پھر جسم پر نہیں ڈالیں گے، اب وہ کپڑا پہنیں گے جس کے ساتھ گناہ نہیں ہوا ہے۔ تو سارے پرانے کپڑے ہٹا دیتے تھے اور نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، تقوی والے کپڑے، گناہ والے اتر گئے۔ اسی طرح اگر اس گیٹ سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے تو گناہوں کا وجود لیے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں، اب حج کر کے پاک صاف ہو کے آئے تو ادھر سے نہیں آتے تھے، بیک ڈور آتے تھے، پیچھے کھڑکی کے راستے سے داخل ہوتے تھے، کہ جس راستے سے گناہوں کو لے کے گزرے ہیں پاک صاف ہونے کے بعد پھر ادھر سے ہی سے آئیں گے تو پھر گندے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جس گھر میں آئے ہو گناہ کے ساتھ اسی گھر میں تھے نا، چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ، آئے تو اسی گھر میں۔ اگر ایسے ہی گندا ہونا ہے تب تو گھر میں آنے کے بعد جدھر سے بھی آؤ گے گندے ہو جاؤ گے، لیکن بس دکھانا یہ تھا کہ اب ہم متقی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا تقوی بگاڑنے والوں کو بھی نصیحت فرما دی ہے۔
تقوی اختیار کرو، تقوی بگاڑو مت، بات سے بات نکلی ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑوں سے، بلکہ یہ لیکن بلکہ کے معنی میں ہے، بلکہ نیکی اس کی نیکی ہے جس نے واقعی تقوی اختیار کیا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ، بر مضاف محذوف ہے، بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی نیکی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اگر متقی بن گئے واقعی تو سمجھو بر کو پہنچ گئے، تنال البر، بر کو پہنچ گئے، اور اگر تقوی اختیار نہیں کیا لن تنال البر، بر کو نہیں پہنچو گے۔ تو مقصود تقوی ہے، ڈھونگ نہیں۔ اب جو تم لوگوں نے یہ فلسفہ ایجاد کر لیا ہے کہ حج کر کے آؤ گے تو گھروں میں داخل ہوگے پچھواڑے سے، تاکہ جس راستے سے گناہ لے کے گئے ہو اسی راستے سے واپس آ کر کے پھر گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤ، یہ محض ایک خواہ مخواہ کا مظاہرہ تقوی ہے۔ بس تقوی اختیار کرو، آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم گھروں میں داخل ہو ان کے اصل دروازوں سے، مین گیٹ سے، جدھر سے آیا جایا جاتا ہے، ادھر سے آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج کا مقصد ہے تقوی، اور جب تقوی تم کو حاصل ہو گیا تو چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ تقوی نہیں ملا تو چاہے ادھر سے آؤ چاہے ادھر سے آؤ، جیسے تھے ویسے ہی ہو۔ تو بنیادی چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ مظاہر تقوی یا تقوی کے ڈھونگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تقوی کا ڈھونگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ہوتا ہے۔ پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میاں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچ گئے کا ڈھونگ مت رچو، گناہوں سے بچ گئے کا ناٹک مت کرو، گناہ دھل کے آ گئے ہو اس کو مت دکھاؤ، واقعی تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے نا۔ جب تک دل میں احساس پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر نتائج سے دوچار ہونے کا، تب تک تقوی نہیں آتا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے، کامیابی کا دار و مدار نفاق پر یا ریا پر نہیں ہے۔ تم دنیا کو دکھا دو بڑے متقی تو متقی ہو گئے اور کامیاب اس سے نہیں ہوگے، دنیا دھوکے میں پڑ جائے گی تمہارے اس ڈھونگ سے، لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں بھی چھوٹ جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ تم واقعی متقی بن جاؤ۔ اب حج کر لیا ہے تو اب تمہاری زندگی اکثر تبدیل ہو جانی چاہیے، حج سے پہلے جیسے تھے ویسے نہ رہ جاؤ، دل کی صفائی ہو جانی چاہیے، تمہارے اعمال اور کردار میں نمایاں تبدیلی آ جانی چاہیے، لگے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی واقعی معافی مانگ چکے ہو اور اپنی زندگی تبدیل کرنے کا پختہ عہد کر چکے ہو، یہ صاف واضح ہو۔ لعل کے تعلق سے کئی بار میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ لعل جب آتا ہے تو دو میں سے ایک پہلو ہوتا ہے، یا تو اس میں امکان غالب کا پہلو ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوا
یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو بس یہ سمجھو کہ اب یہ کام ہو جائے گا۔ قطعی تو نہیں ہے لیکن امید بہت زیادہ ہے، امکان بہت زیادہ ہے۔ یا تو ایسے موقع پر آتا ہے، یا ایسے موقع پر آتا ہے کہ توقع تو نہیں ہے کہ تم ایسا کرو گے، لیکن یہ ہدایات دی اس لیے جا رہی ہیں تاکہ تم ایسا کرو۔ توقع تو نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے۔ یہ دو پہلو ہوتے ہیں۔ جیسے لعلکم تشکرون آتا ہے تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ شکر کے راستے تو دکھا دیے جا رہے ہیں مگر تم سے امید بہت کم ہے کہ شکر ادا کرو گے، وہاں یہ پہلو ہے۔ اور جیسے یہاں ہے لعلکم تفلحون، تو یہ لعل امکان غالب کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو بہت امید ہے، بہت امید ہے، بہت امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی کی توقع رکھو۔ سمجھا آپ نے؟ تو عام طور سے یہ دو پہلو ہوتے ہیں جہاں لعل آتا ہے، ورنہ لے کافی تھا۔ اب یہ بیچ میں جو بات سے بات نکل آئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب پھر گفتگو وہیں سے شروع ہو گئی۔ کیا یسألونک عن الاہلہ، وہ تم سے سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، پہلے اختصار کے ساتھ ہی مواقیت للناس والحج کا جواب دے دیا گیا، اب ذرا اس کی تفصیل بیان ہو رہی، قدر تفصیل۔ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشہر حرم میں بھی، مقامات حرم میں بھی تم جنگ کر سکتے ہو مگر اقدامی نہیں، دفاعی۔ اگر یہ کفار و مشرکین تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں، تم کو لڑنے پر مجبور کر دیں، تو ان سے لڑو۔ اے مولوی صاحب، بہت سارے پیغامات اس کے اندر آپ کے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ حکومت پابندی لگا دے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نماز پڑھو، زبردستی روکیں، زبردستی پڑھو، ڈنڈا اٹھائیں، ڈنڈا اٹھاؤ، گولی چلائیں، گولی چلاؤ۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف ان کا حکم ہے۔ اولو الامر کی اطاعت کب ہے؟ جب اللہ اور اس کی اطاعت کے ماتحت ہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اولو الامر حکم دے تو نہیں ماننا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے حج کرو، حج کرنے جاؤ گے تو ظاہر اشہر حرم میں جاؤ گے، حج کے مہینے میں جاؤ گے۔ حج کے مہینے میں حج کرنے جاؤ گے تو یہ لوگ تم سے جنگ کریں گے، نہیں آنے دیں گے، تب کیا کرو؟ محترم مہینہ سمجھ کے واپس ہو جاؤ؟ نہیں، قاتلوہم، ان سے لڑو۔ ہم جائیں گے، نہیں جا سکتے، جائیں گے۔ اب یہ نہیں جا سکتے اور جائیں گے میں بھڑنت ہو جائے۔ بھائی محترم مہینے جتنے تمہارے نزدیک ہیں اتنے ان کے نزدیک بھی ہیں، ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی ہیں، لیکن اگر وہ محترم مہینوں کا احترام پامال کر دے رہے ہیں تو ان سے لڑنا ضروری ہوگا کہ نہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں، شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں۔ ایک زمانے میں کچھ بدماشوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا، پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، ہاں نہیں، یقیناً نہیں پیدا ہوئے تھے، ان میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن بہت پرانی بات نہیں، تو ہم لوگ یہاں سانس روکے بیٹھے تھے کہ کیا ہوگا۔
50 لوگوں نے باقاعدہ حرم محترم کے اندر خانہ کعبہ میں جا کر تمام اندر رہنے والے لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا کعبہ کے اندر، اور وہ اپنی بات سعودی حکومت سے منوانا چاہتے تھے۔ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، حج کے ایام ہیں، ان شرپسندوں سے کیسے نمٹا جائے، ورنہ تو حج کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے علماء بیٹھے اور ان کا باہمی مشورہ ہوا، اور متفقہ طور سے فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، محترم مقامات پر اور محترم مہینے میں بھی ان لوگوں سے جنگ جائز ہے، تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں، یہ فتویٰ دے دیا۔ اور یہی فتویٰ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے نا۔ پھر بات یہ ہوئی کہ گولی چلا دی جائے، سب کو مار دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ شرپسندوں کو مارنے میں بعض بے گناہ بھی مارے جا سکتے تھے۔ اس زمانے میں یہ جنرل ضیاء الحق آپ کے زبردستی کے صدر ہو گئے تھے، یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ آپ کے گاؤں ہی کے تو اس وقت فوجی جنرل تھے مرزا اسلم بیگ، یہ آپ کے گاؤں ہی سے مشورہ گیا تھا۔ مشورہ یہ گیا تھا کہ سعودی حکومت اگر ہمارے انڈر میں دے دے حرم محترم کو، یعنی ہم کو اجازت دے دے کارروائی کی، تو ہم بغیر خون خرابے کے قابو پا لیں گے۔ اجازت دے دی۔ انہوں نے اندر سے وہ سارے سوراخ بند کرا دیے جس سے پانی نیچے جاتا ہے، اور یہ سب صحن میں تھے، پورے صحن میں پانی بھروا دیا موٹر سے، اتنا پانی بھر گیا۔ اس کے بعد اس میں کرنٹ چھوڑ دیا، سب کے ہتھیار گر گئے پانی میں، اور سب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے، سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس وقت پاکستانی حکومت نے کس ذہانت کا ثبوت دیا الگ ہے، لیکن دنیا کے سارے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہہ دیا قاتلوا الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو محترم مہینوں میں اور محترم مقامات پر جنگ نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کفار و مشرکین یا شرپسند عناصر جنگ مسلط کر دیں تو دفاعی جنگ جائز ہے۔ اب کوئی فتویٰ پوچھے گا تو بتا لیں گے نا کہ نہیں، اس میں کسی مفتی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی مفتی ہے۔ البتہ ایک شرط ٹھہرائی ہے، کیا؟ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو حد سے تجاوز مت کرنا ہے۔ تم کو حج کرنے کے لیے جانا ہے نا، رکاوٹ دور کرنے کی حد تک تو جنگ کرو، رکاوٹ دور ہو گئی بس، مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر محترم مہینوں میں اور محترم مقامات پر جنگ کرنے کی نوبت آ جائے فرضیت کی ادائیگی کے لیے تو جنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر روکنے والے سرنڈر کر جائیں تو ان کے ساتھ مزید کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ یہی نہ معلوم ہو رہا ہے؟ اس شرط کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاعی جنگ ایسے موقعوں پر بھی جائز ہے جب جنگ ممنوع ہو۔ دو قوموں میں معاہدہ ہو گیا ہے جنگ نہ کرنے کا، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی ایک اپنی شرط توڑ دے تو دوسرے کے لیے جائز ہے اس سے لڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کی تھی کفار و مشرکین مکہ نے، ان میں یہ بھی تھا نا کہ جو لوگ چاہیں ان کے حلیف بن جائیں، جو چاہیں ان کے حلیف بن جائیں، 10 سال تک جنگ بند رہے گی، اسے معاہدہ ہوا تھا نا۔
لیکن کفار و مشرکین کے حلیفوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب جب معاہدہ انہوں نے توڑا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کچھ کرنے کا حق مل گیا جو وہ کر رہے تھے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک طرف مومن اور دوسری طرف حد سے تجاوز کرنے والے، تمہاری تصویر یہ نہیں بننی چاہیے۔ حد سے تجاوز وہ کرتا ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دفاعی جنگ کی نوبت آ جائے محترم مہینوں میں بھی تو کرو، لیکن بس ایک خاص مرحلے تک، اس سے آگے مت بڑھنا۔ سوال تھا یسألونک عن الاہلہ کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، لیکن بصورت موجودہ یا بحالت موجودہ حج کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، کفار و مشرکین جانے دیں گے، کیا کریں ایسے موقع پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جانے دیں چاہے نہ جانے دیں، حج کرنا ہے۔ جانے دیں تو ٹھیک، نہ جانے دیں تو ان سے بھڑ کے جاؤ مگر حج کرو۔ جواب مل گیا کہ نہیں؟ اب وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ ہمارے مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے اس کو بھی آیت نمبر 190 سے منسلک مانا ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ جب جنگ چھڑ جائے تو ان سے جنگ کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں ان کو پاؤ، جہاں ان کو پاؤ ان کو مارو اور قتل کرو، ان سے جنگ کرو، اور فتنہ پردازوں کو فتنے سے روکو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکال کے باہر کرو، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یا جس طرح انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر تمہیں لوگ حج نہیں کرنے دے رہے ہیں تو حج کرنے کے لیے اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اگر اس جنگ کے نتیجے میں حج کرنا نصیب ہو جائے تو جائیے حج کر لیجئے، کہ اب جنگ جاری رکھیں گے اور قیامت تک جاری رکھیں گے۔ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانے نہیں دے رہے ہیں، جانے دیں تو جنگ کرنا ہے۔ پھر یہ بات کیوں کہہ دی گئی کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ؟ مفسرین نے صحیح کہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اقتلوہم حیث ثقفتموہم، سنو مسلمانوں، جو زبردستی راہ حق پر چلنے سے روکیں ان سے جنگ کرو جہاں پاؤ، چاہے محترم مہینے ہوں چاہے محترم مقامات ہوں، جہاں پاؤ وہیں جنگ کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اب ان سے جنگ چھیڑ کر پوری دنیا میں جتنے کافر و مشرک ہیں کھوج کھوج کے کاٹو اور مارو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب سیدھا سیدھا سا ہے۔ اوپر کہا گیا تھا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی، جب روکیں تو تم جانے کی کوشش کرو، اس میں جنگ چھڑ جائے جنگ کرو، کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو۔ اے مولوی صاحب، اگر محترم مہینے ہیں تو ان میں بھی جنگ کرو، محترم مقامات ہیں تو وہاں بھی جنگ کرو، جہاں ان کو پاؤ، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر بھی
اگر وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں تو وہاں بھی ان کو قتل کرو، ان سے جنگ کرو، کوئی بات نہیں۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ اسی کی وضاحت ہے، یہ الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، اوپر جو حکم آیا ہے یہ اسی کی تشریح مزید ہے۔ یہ مت سوچ ارے اب یہاں کیسے ان پہ ہاتھ اٹھا دیں، جہاں پاؤ وہیں ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ اگر ان کو روکو گے نہیں تو یہ تم کو رہنے نہیں دیں گے، تمہارے لیے راستہ صاف نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اب ان کو وہاں سے نکالو۔ جب یہ تمہارے اوپر جنگ مسلط کر دیں گے اور دفاعی جنگ تم ان سے چھیڑ دو گے اور اب ان کے خلاف محاذ آرا ہو جاؤ گے تو یا تو یہ مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے، دو ہی راستہ نکلے گا۔ اور کیا ہوگا؟ مقابلہ کریں تو جہاں پاؤ وہاں مارو، بھاگ جائیں بھگا دو۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم ان کو نکال دو۔ جب انہوں نے اپنا بھائی ہونے کے باوجود تم پہ رحم نہیں کھایا تو تم کو اپنا بھائی ہونے کی وجہ سے ان پر رحم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اسی کی وضاحت ہے، کوئی الگ سے حکم نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عبادت کرنے کے لیے قتال تک جا پہنچا جائے؟ سوچئے، عبادت کرنے کے لیے قتال شروع کر دیا جائے، خون خرابہ کیا جائے، یہ اچھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنہ سے مراد دیکھیے قرآن مجید میں فتنہ بہت ساری جگہوں پر اس معنی میں آیا ہے کہ جو لوگ اہل اسلام کو اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے سے روکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ دین پر چلنے سے روکنا فتنہ ہے، جبراً گھر واپسی کی کوشش کرنا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ آپ دو چار کو مار دیں گے تو وہ برائی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ایسے فتنہ پرداز چھا جائیں گے اور پورے ماحول کو زہر آلود کر دیں گے، تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس معنی میں قرآن مجید میں نے بتایا، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ مثلا سورہ نحل کھولو پہلے، بلکہ سورہ یونس پہلے کھولو، سورہ یونس۔ سورہ یونس مل گئی؟ آیت نمبر 83 دیکھو۔ آیت مل گئی؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو موسیٰ کی بات لوگ نہیں مانے، ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے سوائے کچھ لوگوں کے۔ کیوں نہیں مانے؟ فرعون اور فرعونیوں کے ڈر سے نہیں مانے۔ ڈر کس کا تھا؟ ان یفتنہم، کہ کہیں ان پر وہ ستم نہ ڈھانا شروع کر دیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ دین سے پھیرنے کے لیے، برگشتہ کرنے کے لیے جبر اور ظلم کا نام فتنہ ہے۔ سورہ نحل کھولو۔ سورہ نحل آیت نمبر 110۔ آیت مل گئی؟ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے
کہ وہ ہجرت پر مجبور کیے گئے، ان پر ظلم ڈھایا گیا، ستم ڈھایا گیا، اس کو ما فتنو کہا گیا ہے۔ تو جبراً حق سے روکنے اور دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کا نام کیا ہے؟ فتنہ۔ ایک اور دیکھ لو، سورہ بروج میں آیت نمبر 10 ہے، آیت ملی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم، بے شک وہ جنہوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اپنے ستم کا نشانہ بنایا دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اسی معنی میں فتنہ یہاں بھی ہے، دین حق سے پھیرنا اور برگشتہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم کو یہ جھجک محسوس ہو رہی ہے کہ ارے محترم مہینوں میں قتل کر دیا جائے محض اس لیے کہ وہ عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو عبادت کرنے کا راستہ کھولنے کے لیے قتل کرنا تو بڑا سنگین جرم ہے، یہ بڑی سنگین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے سنگین بات دین حق سے زبردستی روکنا ہے۔ جی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں ٹھیک ہے، مولوی صاحب مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو، اچھی بات ہے، یعنی کوشش کرو حتی الامکان جنگ ٹالنے کی۔ مسجد حرام کے احترام کا تقاضا یہی ہے، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کریں۔ تم اپنے طور پر جنگ سے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ جنگ مسلط ہی کر دے تو تم بھی جنگ کرو، بھاگو نہیں، چاہے وہ مسجد حرام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ تم بچو۔ لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم ان سے جنگ نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کریں، تم پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو دفاع کے لیے آگے بڑھو۔ دفاعی جنگ بہت ضروری ہے، اور اگر دفاعی جنگ نہیں لڑو گے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ جو لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں وہ بالعموم بچ جاتے ہیں، اور جو دفاع نہیں کرتے وہ خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کے مرنے کا راستہ کھولتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی اگر آپ کے اوپر حملہ آور ہو، آپ بھی حملہ کر دیجئے، وہ 20 ہوں آپ اکیلے ہوں، مگر کم سے کم ایک کو اس طرح پکڑ لیجئے کہ مرتے مرتے اس کو بھی مار ڈالیے، دوبارہ لوگ ہمت نہیں کریں گے۔ اور اگر ایسے ہاتھ جوڑ کر کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ارے صاحب وہ مار کنارے کر دیں، تو آپ ایسے ہاتھ جوڑتے رہیے، سب مار کنارے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ اختیار کرو۔ پھر واضح کر دیا فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، وہ تم سے جنگ کریں تم ان سے جنگ کرو۔ جنگ کرنے والوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، جنگ کرنے والوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ جنگ نہیں کرو گے نوچ ناچ کے کنارے کر دیے جاؤ گے۔ دفاعی جنگ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے اقدام مت کرو مگر دفاع سے گریز بھی نہ کرو۔ اب اگر دفاعی جنگ ہو تب تو اندیشہ ہے کہ کافروں کی بہت اموات ہوں گی، اس لیے کہ جب آپ ان سے جنگ چھیڑو گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے ان سے کوئی جنگ جیت نہیں پائے گا۔ اللہ کے فرشتے اور آپ سب مل کر کے ان پر بھاری پڑ جائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ذالک جزاء الکافرین، نہ ماننے والوں کا تو یہی بدلہ ہونا ہی چاہیے، اور کیا۔ انکار کرنے والے، ہٹ دھرمی کرنے والے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر سے پشت ڈالنے والوں کا انجام تو یہی ہونا چاہیے نا۔ کافروں کا تو یہ بدلہ ہی ہے، مر رہے ہیں تو مریں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ کس سے باز آ جائیں؟ کس سے باز آ جائیں؟ ہاں جی، زور سے بولیے۔ راستہ روکنے سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کافر اور مشرک اگر صرف راستہ روکنا بند کر دیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تب یہ انتہا کس سے رک جائیں؟ یہ زبردستی روکنے سے رک جائیں، اور کفار اور مشرکین زبردستی نہیں کریں گے اسی صورت میں جب خود اس کے قائل ہو جائیں کہ حق یہی ہے، اور جب اس کے قائل ہو جائیں گے تو کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اگر مسلمان ہو جائیں تو باوجود کہ جنگیں بہت مسلط کی ہیں، مسلمانوں کا بڑا خون بہایا ہے، ان کو پریشانیوں میں مسلسل مبتلا رکھا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اب باز آ جائیں آئندہ اسلام کی راہ میں روڑا بننے سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ ایسے نہیں۔ ایک کو نام یاد ہے آپ کو؟ کوئی نام یاد ہے ایسا؟ نہیں یاد ہے؟ ہاں، سب سے بڑا نام تو یہی ہے۔ ابو سفیان نے بالکل بہت اچھا نام لیا ہے، بالکل شاندار مثال ہے یہ۔ ابو سفیان نے اسلام کے خلاف پوری قوم شرک کی قیادت کی ہے، مکہ سے لے کر مدینہ تک، یہاں تک کہ یہ تو بالکل فتح مکہ کے پاس اسلام لائے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند دنوں ان کو رہنے کا موقع ملا، بس تھوڑا سا وقت ملا اسلام میں رہنے کا، لیکن کیا غفور الرحیم نے معاف نہیں کیا رحم کرتے ہوئے؟ اب ابو سفیان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہندہ کو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے ایک مسلمان کا کلیجہ چبایا تھا۔ انتہا یہی ہے۔ اب اگر یہ باز آ جائیں اسلام کے خلاف ایکٹیویٹیز جاری رکھنے سے، گویا وہ اسے حق سمجھ کر قبول کر لیں، تو باوجود کہ عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں گزرا لیکن اللہ معاف کر دے گا۔ مومن کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ آخری وقت سے مراد یہ نہیں کہ جب اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے تب توبہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کرو۔ دیکھو، دو مثالیں میں دیتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھو۔
قوم یونس پر حضرت یونس کی بد دعا کے نتیجے میں عذاب آیا کہ نہیں؟ بولو، نہیں آیا، آنے والا تھا، آ رہا تھا، کل چلانے لگے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے، ٹل گیا۔ عذاب آیا نہیں ہے، آ رہا ہے یا آنے والا ہے تو ٹل جائے گا، اور عذاب آ گیا، اس میں گرفتار ہو گئے، نہیں ٹلے گا۔ موسیٰ کے زمانے میں فرعون ڈوبنے لگا، یہاں تک ڈوبا، یہاں تک ڈوبا، یہاں تک ڈوبا، جب یہاں تک آ گیا تو کہا اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چپ، الآن وقد عصیت، ابھی تک ہٹتے تھے، اب ہوش میں آئے ہو، کوئی چانس نہیں۔ تو عذاب مسلط ہو جائے گا تب توبہ قبول نہیں ہوگی، عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لے قبول ہو جائے گی، چاہے عمر کا سارا حصہ گزرا ہو عشق بتا میں، لیکن اگر اس وقت موقع مل گیا۔ مومن کی بات صحیح ہے، مگر وہ فرعون جیسے توبہ کے بارے میں ہے، قوم یونس کے لوگوں کی توبہ کے بارے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر لوگ باز آ جائیں اسلام اور اہل اسلام کو راستے سے ہٹانے سے اور ان کے خلاف ریشہ دوانیوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے انتہا کا اتنا محدود معنی مت لیجیے گا، ورنہ ان اللہ غفور الرحیم کی تعویل بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اب یہ مت دیکھیے کہ ہمارے مفسر نے کیا لکھا، لکھے اس سے کیا مطلب، کل ثابت کرے تب۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ جاری رکھو۔ وہ بات ختم ہو گئی، اب جن لوگوں نے جنگ چھیڑی ہے، خانہ کعبہ جانے سے روکا ہے، ان سے لڑو، لیکن اگر وہ سرنڈر کر جائیں تو اب لڑائی بند کر دو، جاؤ حج کرو، حج کر کے چلے جاؤ۔ لیکن یہ دماغ میں رکھ لینا کہ اس وقت یہ شکست خوردہ تھے، پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے اب ان کے خلاف مستقلاً جہاد لازم ہے۔ اب جاؤ حج کر لو، لیکن حج کرنے کے بعد، گھر واپس جانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہ جاؤ۔ اب ان بدماشوں کو جو بار بار رکاوٹ ڈالتے ہیں، بار بار روڑا ڈالتے ہیں، راستے میں بیٹھے رہتے ہیں، بھوجا چھین لیتے ہیں، کیلا چھین لیتے ہیں، اب ان کے خلاف سکریہ ہو جاؤ، اور اب ان شرپسندوں کو نکڑوں پر بیٹھنے سے روکو، ان کو مار کے بھگاؤ، راستہ صاف کرو۔ یہ ہے یہاں، اب ان سے جنگ کرو، یعنی اب یہ سمجھ لو کہ ان شرپسند عناصر کو جب تک راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا، امن اور چین نہیں ہوگا، شانتی نہیں آئے گی۔ تو شانتی لانے کے لیے ان اشانت لوگوں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب ان سے جنگ لڑو، اور اب جو جنگ شروع کرنا تو اس وقت تک یہ جنگ لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، یعنی زبردستی لوگ اسلام سے، اہل اسلام کو روکنا شروع نہ کر دیں، جب تک اس سے باز نہ آ جائے تب تک جنگ جاری رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ہتھیار ڈال نہ دیں اور مسلمانوں کے خلاف شرپسندی جاری رکھیں، تب تک ان سے جنگ جاری رکھو۔ لیکن اگر وہ اب تک ہار کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی سارے لوگوں کے ہاں اطاعت اللہ کے لیے خاص ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اب اگر یہ
تھک ہار کر بیٹھ جائیں، اور اب نہ صرف یہ کہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں نہ کریں، بلکہ اب وہ صلح اور سمجھوتا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ان پر کوئی زیادتی مت کرنا، ان کے خلاف کوئی کارروائی مت کرنا سوائے ان کے جو ظالم ہیں۔ تو کیا ظالموں پر عدوان جائز ہے؟ عدوان کے معنی ظالموں پر زیادتی جائز ہے؟ زیادتی کسی پر جائز ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ دیکھیے بعض الفاظ مجانست کے لیے آتے ہیں، مجانست کے لیے، مجالست نہیں، مجانست آپ کی بلاغت میں گزرا ہے۔ بعض الفاظ ایک کردار سے دوسرے کردار کو ہم آہنگ کرنے کے لیے محض لایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ظالم تم پر عدوان کر رہے ہوں تو ان کے عدوان کے بے قدر ان کے ساتھ کارروائی کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بات سمجھے نا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اس کے لیے سورہ یونس ہے نا، سورہ یونس کھولیے آیت نمبر 27۔ ہاں بس اسی پر روک دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 مل گئی؟ جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے بقدر ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی گالی دے تو آپ بھی گالی دیں، کوئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت لوٹے تو آپ اس کی بہن بیٹی کی عزت لوٹیں گے، یہی مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ الفاظ سیئہ کے بدلے سیئہ یا مثل اسی لیے آیا ہے کہ مجانست ظاہر ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی تمہارے پر عدوان کرتا رہا ہے تو اس عدوان کی جو سزا اسے ملنی چاہیے اسی کے بے قدر سزا دینا، اس سے آگے مت بڑھنا۔ دنہم کما دانو پڑھا ہے آپ، وہی ہے۔ تو اگر لوگ باز آ جائیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں سے، تو اب یہ مت کہنا کہ بیٹا اچھا موقع مل گیا ہے، سرنڈر کر گئے ہو، اب سبق سکھائیں گے اور سود کے ساتھ کل وصول کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے اگر سزا ہی دینی ہے تو ان کے ظلم کے بقدر اس سے زیادہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔